ایک دفعہ 14 اگست 2 سال پہلے کی بات ہے، عافیہ صدیقیہ اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اللہ اس کی رہائی کے اس کا اور جرم نہیں سوائے اس کے کہ جو مجاہد زخمی ہوتے تھے ان کا وہ علاج کرتے تھے، یہ بھی کوئی جرم؟ زخمیوں کا علاج کرنا یہ کوئی جرم ہے؟ اس جرم کی پیدائش میں اب اس کو جو قید سنائی گئی 80 سال کی، اس خط کو میں نے پڑھا تو کافی دیر تک میں آنسو بہاتا رہا۔ اس خط کے اندر اس نے جو حقیقت ظاہر کی، کہا کہ ہمارے اس سربراہ نے جس نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، کس نے نعرہ لگایا تھا؟ مشرف نے۔ کس نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ مشرف نے۔ ہاں جی، مشرف نے، جو چیف مارشل رہ چکا، چیف آرمی سٹاف رہ چکا، کون؟ ڈرتے کیوں ہو؟ مشرف، پرویز مشرف۔ تو عافیہ صدیقی نے کہا کہ اس نے کروڑوں میں مجھے فروخت کیا، اپنی بہن کو فروخت کیا کروڑوں میں، اور وہ کروڑوں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے کھاتے میں وہ ڈالے۔ میں کہتا ہوں ملک کے کھاتے میں بھی ایسا پیسہ ڈالا جائے تو یہ بھی لعنت۔ یہ ہے ہمارے قومی اداروں کا حال، مفاد پرستی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، آپ نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تداعی الامم کما تداعی الآکلہ الی قصعتها، جیسے کھانے والے ایک بڑا برتن ہے اس کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی یہ کھائیں، آؤ بھائی کھائیں، آؤ بھائی کھائیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ بھائی فلاں اسلامی ملک ہے، اس پر چڑھائی کریں، اس پر قبضہ کریں، ان کی دولت لوٹیں، ان کے وسائل اپنے قبضے میں لیں، ایک دوسرے کو یہ دعوت دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، اس وقت ہم تعداد میں قلیل ہوں گے اس لیے یہ قومیں دلیر ہو جائیں گی اور ہم پر حملہ آور ہوں گی، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، ہمیں ذلیل رسوا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس وقت کثیر تعداد میں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ان کافروں کے سامنے ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں تنکا، اور سیلاب کا پانی تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے، تمہاری ان کے سامنے حیثیت ایسے تنکے کی رہ جائے گی۔ ان کے سینے سے، ان کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کا روب بٹھا دیں گے، اور ان کا خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے گا، ان کا ڈر تمہارے دل کے اندر آ جائے گا، تمہاری کیفیت یہ بن جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت کیوں بنے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس وقت تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہن دو چیزوں کا نام ہے، کراہیت الموت و حب المال، موت سے ڈرنا
موت سے خوف کرنا، موت سے خوف کھانا، اور مال و دولت کی محبت، مال و دولت کا حفظ۔ آج جہاں پر بھی نقصان پہنچا رہے ہیں یہود نصارہ، وہ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف کافر ہوں اور دوسری طرف مسلمان ہوں۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے جب یوں مقابلہ ہوا تو کبھی بھی کافر غالب نہیں ہے۔ ایک طرف کافر اور دوسری طرف مسلمان، مقابلہ کفر اسلام کا ہو، مقابلہ ہو کفار اور مومنین کا، تو کبھی بھی مومن قلت کے باوجود، افرادی قلت، مالی قلت، اسلحہ کی قلت، لیکن ایمانی قوت کی بنا پر اور اللہ کی مدد کی بنا پر ہمیشہ وہ غالب رہے، وہ فاتح بنے، مفتو کبھی نہیں بنے۔ جب یوں مقابلہ ہوا کیا کہ کافروں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے سامنے سونا چاندی پھینکا، ان کے سامنے پیسہ پھینکا، ان کو دولت پیش کی، اور دولت پیش کر کے ان کے اندر آدمی خرید کر کے ان کو استعمال کیا، اور ان کو استعمال کر کے اس انداز سے انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، اپنے مسلمانوں میں سے غدار پیدا کر کے، مسلمانوں میں سے غدار پیدا کر کے۔ قریب کی تاریخ آپ دیکھ لیں،